السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آ گئی امبر آج پھر اپنا تھوکا ہوا چاٹنے۔ انسان سوچنے سے پہلے 100 بار بولنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ جب انسان سوچے سمجھے بغیر بولتا ہے نا اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے پھر باتیں کرتا ہے کچھ ایسی جو اس کے دل میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں پاتا، لیکن موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ ایسا ہی کچھ امبر بھی کرتی ہے۔ جب وہ دل کی بھڑاس نکال لیتی ہے، اس کے بعد جب اس کی چھترول ہوتی ہے، اس کو لانتیں پڑتی ہیں، اس کو لوگ برا بھلا بولتے ہیں، تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں وہ آ جاتی ہے صفائیاں پیش کرنے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کے آ جاتی ہے، بھی آپ نے غلط سمجھا تھا، آپ کو نہیں سمجھ آئی، آپ سارے پاگل ہیں، میں بالکل جو ہوں وہ میری دماغی حالت بالکل تندرست ہے، لیکن آپ جو مجھے 1 لاکھ کے قریب لوگ دیکھتے ہو نا، آپ سب کے سب پاگل ہو، آپ سب کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کہتی کچھ اور ہوں، آپ کو سمجھ کچھ اور آتا ہے۔ امبر اس طرح آ کے باتیں کرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلی ویڈیو میں اس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا معطر کو ذلیل کرنے کا، جتنا یہ ذلیل کر سکتی تھی، جتنے اس کے دل میں ارمان تھے نا معطر کو ذلیل و رسوا کرنے کے، وہ اس نے سارے پورے کیے، اور باقاعدہ کومنٹس کے جواب میں بھی معطر کو جو ہے نا وہ خوب نیچا دکھایا۔ لیکن جیسے ہی لوگوں نے معطر کی ویڈیو دیکھی اور پھر لوگوں نے اس کی چھترول، خوب اس کی جو ہے نا دھلائی ہوئی، تو پھر آج آ گئی ہے اور آج کہتی ہے بھی آپ غلط ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ بے وقوف ہیں دیکھنے والے۔ تو ایک تو کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک جھوٹ بولنا، جہنم میں لے جانے والا گناہ کرنا، اور اوپر سے پھر اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جانا، پھر جانا۔ اگر تم سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو تم معذرت کر لیتی، تم کہتی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے ایسا ہی لگا کہ میری امی نے کھانا بنایا ہے، اس طرح کر کے ہیں۔ تو کہتی ہے جی وہ تو میڈ کام کرتی ہے، میڈ جو ہے اس سے کام اس کے پیچھے لگ لگ کے کروانا پڑتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امی گھر میں نہیں تھی تو کام صحیح سے نہیں ہوا۔ میں نے یہ نہیں بولا کہ معطر نے کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے ایک کامنٹ کا جواب دیا جس میں اس نے کہا کہ ضروری نہیں جو نظر آتا وہ ہو، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کرتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ بات سچ ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے امبر میڈم؟ اور اس کے بعد اگر آپ اتنی سچی تھی، اتنی تم ستی سوتری تھی، تو تمہیں کومنٹس ڈیلیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے کے سارے وہ تم نے کومنٹ ریموو کر دیے بھائی، لیکن یہاں پہ ریاکشن والے بڑے تیز ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری وہ چیزیں سیو کر لی ہوئی ہیں، جیسے تمہارا وہ سین سیو کیا تھا نا، اسکرین ریکارڈنگ جو تم نے اپنا ایک کیا کہتے ہیں باڈی پارٹ ہلا کے دکھایا تھا صرف اور صرف فیمس ہونے کے لیے۔ تو یہ بات بالکل جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ غلط ہے، کہ یہ جو کہتی ہے کہ مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی، بالکل بھی اس سے غلطی نہیں ہوئی تھی، یہ اس نے جان بوجھ کے کیا تھا، اس نے یہ ایک سٹنٹ تھا اس کا فیمس ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ تو بعد میں پھر اس نے جو تماشے لگائے آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن بندہ ہوتا ہے نا غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، غلطیوں پر اتراتے ہیں، غلطیاں کر کے اس پہ مان کرتے ہیں، اس پہ غرور کرتے ہیں، یہ وہ ٹبر ہے۔ میں کہتی ہوں کہ شبانہ جو روزانہ لوگوں کو ایک طویل بھاشن سے نوازتی ہے اپنی ویڈیو میں، کاش کہ اپنی بچیوں کو اس میں سے 1% بھی عقل سکھا دیا ہوتا۔ اپنی بھابھی کے اوپر نکتہ چینیاں کرنے سے پہلے اس نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس کی ماں نے جو ان کو تربیت ان کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے الگ رہنا ہے، نہ ساس سسر کو منہ لگانا ہے، نہ نندوں نہ دیورانیوں کو منہ لگانا ہے، نہ جٹھانیوں کو منہ لگانا ہے، اپنا کرنا ہے، اپنا کھانا ہے، اپنے شور کو قابو میں رکھو اور اپنی ایک الگ دنیا بساؤ۔ یہی ان کی ماں نے کیا، آگے یہی 2 بیٹیاں کر رہی ہیں، اور ماں ان کی جو ہے وہ اس نے اپنی بہو کو بالکل ایسے قابو میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹیوں کو اور خود ساری زندگی ایسے ہی گزاری۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب یہ شبانہ آج ابھی تو اس کی صحت ٹھیک ہے، تو اس کی بیٹیاں اس کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاتی ہیں، اس عمر میں بھی ان کو ہاسپٹل میں ان کے ساتھ رہتی ہے، بیمار ہوں تو ان کے ساتھ دوائی لینے جاتی ہے، شاپنگ کرنی ہو تو ان کے ساتھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ذرا سا ان کو کھانسی زکام آ جائے تو اماں کے گھر تشریف لے کے آ جاتی ہیں، بیگڑے اٹھا کے بیٹھ کے، اور یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو مفت کی کھانے کو ملتی ہے نا، نوکرانی جو ملی ہوئی ہے معطر، گھر میں تو پھر پکا کے کھانا پڑتا ہے، تو پھر گھر میں تو بخار ہوں گے نا۔
جیسے ہی اماں کے گھر آتی ہیں بخار اتر جاتے ہیں. تو ابھی تو اس کی ہڈیوں میں جان ہے شبانہ کہ یہ ان کی کر رہی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں گے جیسے ہی یہ، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک عمر ہے، عمر نے جو ہے وہ ڈھلنا ہے، ہڈیوں نے جواب بھی دینا ہے، ہر کسی پہ یہ ٹائم آنا ہے. تو مجھے نہیں امید کہ جو اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے کہ یہ آ کے کبھی ماں کی خدمت کریں گی. یہ جتنی خدمت اپنی بیٹیوں کی کرتی ہے نا، کبھی بھی اس کی بیٹیاں اس کی آ کے خدمت نہیں کریں گی. وہاں پہ پھر اس کو معطر ہی کام آئے گی، کبھی بھی یہ نہیں آئیں گی. یہ دیکھ لیجئے گا آپ، جن کی تربیت ہی اس نے ایسی کی ہے کہ بھئی ساسوں سے دور رہنا ہے، باقی سارے خاندان سے دور رہنا ہے اور شوہر کو ہاتھ میں رکھنا ہے، اور تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار صرف تمہارا میکہ ہے بس. اور میکے میں بھی اماں اور ابا جو ہے ان کا گھر ہے، سب کچھ ان کا ہے، اور ہم مہارانیاں ہیں، ہم نے یہاں پہ آ کے راج کرنا ہے. بھابھی کون ہوتی ہے کہ یہ کہہ دے کہ ہم مطلب کہ ہم اس کے گھر آتے ہیں؟ یہ جرت نہیں کر سکتی وہ. اور میں کہتی ہوں کہ آج کھانا کھاتے ہوئے انبر صاحبہ، اس دن تو تم نے بڑا بڑھ چڑھ کے بولا کہ میری اماں نے پکایا ہے سارا کچھ، لیکن آج بریانی کھاتے ہوئے تمہاری حلق سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی کہ یہ معطر نے بنائی ہے. حالانکہ تمہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ بریانی معطر نے بنائی ہے، لیکن تمہارے اندر جلن اور حسد اتنا زیادہ ہے نا کہ تم اس کا نام اپنے منہ پہ لاتے ہوئے بھی نا تمہاری زبان کانپتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم اماں کے گھر جاؤ اور وہاں پہ کھانا بنا ہوا اور تمہیں پتہ نہ ہو کہ کھانا کس نے بنایا. کہتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے بریانی کس نے بنائی ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. اور دوسری طرف اماں جو ہے وہ ان کے گند دھونے پہ لگی رہتی ہے. وہ اپنی ویڈیو میں بار بار اب بتا رہی ہے کہ یہ معطر نے بنایا، یہ معطر نے بنایا، یہ کام معطر نے کیا ہے، جب سے میں گری ہوں سارا کام معطر کر رہی ہے. واہ بھائی واہ. تم صحیح گری ہو کہ تم اپنی نواسی کو، ایک دن تم گری ہو تو دوسرے دن تم چھت پہ کھڑی ہوئی ہو نواسی کو لے کے، اپنی بیٹیوں کے لیے شاپنگ کرنے تم جا رہی ہو، ویسے تم گری ہوئی ہو، تمہاری چوٹ لگی ہوئی ہے، کام کرنے سے بچنے کے لیے تمہاری چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کے ششکے پورے کرنے کے لیے، ان کی خواہشیں پورے کرنے کے لیے تمہیں چوٹ نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے، شاپنگ کرنے تم پہنچ گئی ہو، سفر تم کر رہی ہو، سارے کام تم کر رہی ہو، سیڑھیاں تم چڑھ رہی ہو، لیکن کچن میں جاتے ہوئے تمہاری چوٹ لگی ہوئی ہے. وہ معطر کام کرے گی. واہ کیا انصاف ہے، کیا انصاف ہے. میں کہتی ہوں اس ٹبر کا کیا انصاف ہے. اور معطر سے ان کو کیا پرابلم ہے، انبر کو کیا پرابلم ہے جی؟ معطر سے اس کو یہ پرابلم ہے کہ اس کا بھائی اس کو منہ نہیں لگاتا، وہ اس سے نفرت کرتا ہے. اس کو نا اس کے سارے کانٹ جو اس نے کیے ہوئے ہیں نا وہ اس کو پتہ ہے، اور وہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ معطر سے چڑھتی ہے. اور شاید اس کو لگتا ہے کہ معطر جو ہے وہ اس کو روکتی ہے مجھ سے بات. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ویڈیو میں گڑیا بھی تھوڑی سی آئی ہے، اور اس کی اماں ابا کے سوا کوئی اس کی ویڈیو میں نہیں آتا. اور معطر اور اس کا شوہر تو اس کو منہ بھی نہیں لگاتے، اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتے. تو یہی وجہ ہے کہ بیچاری ایسے بیٹھی ہوتی ہے نا، بس کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ کوئی ذرا سی بات ہو تو میں برس پڑوں معطر کے خلاف. بس میں پھر جو میرے دل میں ہو وہ میں معطر کے خلاف جو ہے نا وہ بکواس یہاں پہ کر دوں. وہی کر بیٹھی اور پھر بکواس کرنے آ جاتی ہے کہ بھئی میں نے تو یہ کہا نہیں تھا، تم نے جو کہا تھا وہ ہم سب نے جو سنا، ہم سب کے کان خراب تھے، تم ٹھیک تھی ہے، سارے دیکھنے والوں کا دماغ خراب تھا، تمہارا دماغ تم اکیلی جو ہو نا وہ تمہارا مطلب اکیلی کا دماغ درست ہے، اور ہم سب جو تمہیں دیکھتے ہیں نا وہ بے وقوف ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جب آپ اپنی اولاد کو کسی دوسرے کی عزت کرنا نہ سکھاؤ، صرف یہ بتاؤ کہ بھئی یہ تمہارا اماں اور ابا ہیں، ان کے گھر میں تم نے راج کرنا ہے، یہاں پہ تم نے عیاشیاں کرنی ہیں، تو یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. ماں باپ کتنے دن رہیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمیشہ سے ریت رواج یہی آ رہے ہیں کہ ماں باپ کے بعد جو گھر ہوتا ہے وہ بیٹوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جائیداد پراپرٹی میں سے بے شک بیٹیوں کو حصہ مل جاتا ہے، لیکن جو آگے نسل جو ہے وہ تو بیٹوں سے ہی چلتی ہے. تو بیٹیوں کے گھر اگر ماں باپ کے بعد بیٹیوں نے کوئی اپنے میکے میں عزت بنائی ہو نا بہن اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے درمیان، تو وہ جب آتی ہیں تو بھابیاں اور بھائی ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن جو ان لوگوں نے اپنی بھابھی کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ماں باپ کے بعد ان کا کوئی بھی حق بنتا ہے کہ اپنی بھابھی پہ آ کے تو اس پہ امیدیں رکھیں. مجھے ایسا جو ہے نا بالکل بھی نہیں لگتا جس طرح کا ان کا معطر کے ساتھ رویہ ہے. تو چاہے ساری کی ساری پراپرٹی بھی وہ تمہارے نام لگا دینا، تمہارا باپ جو مجھے لگتا ہے کہ کرے گا یہی،
کیونکہ اس کو نا صرف بیٹیاں ہی نظر آتی ہیں, بیٹے تو اس کی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو بیٹے دکھائی دیتے ہیں. ساری پراپرٹی بھی تمہارے نام لگا دینا, لیکن میکہ تو تمہارے بھائیوں نے چلانا ہے نا. جاؤ گی بھائیوں کے دروازے پہ تو بھائی تمہیں کس طریقے سے تمہیں بلائیں گے, کیا تمہیں فیل ہوگا پھر جب تمہیں منہ نہیں لگائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ عزت کرو اور کرواؤ. یہ نہ ہو کہ ماں باپ کے جانے کے بعد اپنا ایک جو میکہ ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو. تو میکہ تو تمہارے بڑے بھائی نے ہی چلانا ہے اور معطر نے ہی چلانا ہے, دوسری آنے والی کا کیا بھروسہ. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.